تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ کی بار بار غلط بیانی اور جھوٹ اور اس طرح کی جو آپ کے نمبرز ہیں وہ میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں ہے. آپ یا تو لائیو مذاکرہ کر لیں اور آپ لے آئیں اپنے سارے نمبر ساتھ, اکنامک سروے بھی رکھ لیں, اسٹیٹ بینک کے ڈاکومنٹس بھی رکھ لیں اور ہم بحث کر لیتے ہیں, لیکن عوام کو گمراہ مت کریں. آپ نے کہا جی کہ شوکت ترین صاحب نے بات سمجھانے کی کوشش کی اور وہ بھی سمجھ نہیں آئی. کیا بات سمجھانے کی کوشش کی نیازی صاحب؟ جا کے پی کے وزیر خزانہ کو اور پنجاب کے وزیر خزانہ کو یہ کہا کہ آئی ایم ایف کو کوآپریٹ نہ کرو. اس کی ساری جو ہے آڈیو لیک تو آ چکی ہیں, وہ تمام بات چیت تو آ چکی ہے, وہ تو غداری کے زمرے میں آتی ہے ایسی چیز. یہ آئی ایم ایف کا معاہدہ ہم نے تو نہیں کیا تھا, یہ آپ نے کیا تھا, یہ آپ کا پسندیدہ معاہدہ تھا. لیکن جو آپ کی عادت ہے, جب آپ کو پتا چلا کہ میں اب جا رہا ہوں تو آپ نے جو بین الاقوامی کمٹمنٹس کی تھی آئی ایم ایف وغیرہ کے ساتھ, آپ نے اس کو ڈس اون کر دیا. آپ نے بلکہ جو جتنا پرفارم کیا تھا اس کو ریورس کر دیا. آپ نے لینڈ مائنز بچھا دی پاکستان کی معیشت میں. اور اگین کہ اگر آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد آپ کو فارغ کیا جاتا اور اگر اسی وقت جنرل الیکشن ہوتے, پاکستان پتہ نہیں کس نہج پہ آج پہنچ چکا ہوتا, لیکن آپ کو لوگ یعنی مار رہے ہوتے فزیکلی. وہ تو آپ خدا کا شکر کریں کہ ایک بہت بڑا فیصلہ اپوزیشن نے کیا کہ ہم سیاست قربان کر کے ریاست کو بچاتے ہیں. ہم عوام اس 23 کروڑ عوام کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں. کوئی بات نہیں اگر ہمارے سیاسی کیپٹل میں نقصان ہوگا. تو آپ شوکت ترین صاحب کی جو آپ نے بات کی ہے, آئی ایم شیور کہ اگر آپ نے نہیں سنی تو وہ آڈیو لیک جو ہوئی ہیں سن لیں کہ انہوں نے کیا کہا دو وزیر خزانہ کو کہ جی آپ کوآپریٹ نہ کریں آئی ایم ایف کے ساتھ. جب یہ حکومت آ چکی تھی تو پروگرام بھی آپ نے کیا, اور پروگرام 2019 میں کیا. 3 سال کا پروگرام ہوتا ہے, وہ پروگرام آپ مکمل نہیں کر سکے, وہ آج بھی ہمارے گلے میں پڑا ہوا ہے. اور ہم نے پاکستان کی تاریخ میں ایک ہی آئی ایم ایف کا پروگرام مکمل ہوا ہے, وہ 2013-2016 ہے. میاں نواز شریف صاحب نے جب اوتھ لی 5 جون 2013 کو, 7 جون کو کابینہ نے لی, 12 جون کو ہم نے بجٹ پیش کر دیا. ہم نے 4 جولائی کو سٹاف لیول ایگریمنٹ کر لیا آئی ایم ایف کے ساتھ. آپ نے تو 1 سال لگا دیا تھا, آپ نے تو خودکشی کر لینی تھی وہاں جانے کی بجائے. لیکن آپ تو آج بھی خودکشی کا لفظ بھی آپ کو شاید بھول گیا ہو کہ میں نے کیا کہا تھا عوام کو, اور وہ ڈاکومنٹڈ ہے, وہ لوگوں کے پاس سکرین موجود ہے, سکرین شاٹس. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے جو معیشت پہ ڈوبتی چھوڑ کے آپ گئے تھے, وہ اس کی تباہی کے ذمہ دار آپ ہیں. وہ اور یہ معیشت یہ کوئی بجلی کا سوئچ آن سوئچ آف بٹن نہیں ہے کہ میجک وینڈ نہیں ہے. ہم نے 5 سال محنت کر کے پاکستان کو وہاں لا کے کھڑا کیا تھا. آپ نے 4 سال لگا کے اس کی تباہی آپ نے کی ہے. تو یہ سال لگتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے میں. اور پہلے جو آپ نے تباہی کا جو ایک چھوڑا سائز اور جو اس کی سپیڈ, وہ ابھی جاری ہے. ہم اس کو روکنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ ٹائم لگے گا. اور یہ حکومت میں سمجھتا ہوں کہ اب بہت بڑی اپنی قربانی تمام پارٹیاں دے رہی ہیں اپنے سیاسی کیپٹل کی. آپ کو تو چاہیے کہ جی مجھے حکومت ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ یہ خدا نہ خواستہ آپ نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ایٹم بم اس پہ گرے تو مجھے پرواہ نہیں ہے اس ملک پہ. یہ آپ کی حب الوطنی. تو میں ایک اور آپ کو ذرا بتاؤں, سٹاک مارکیٹ جو تھی وہ میاں نواز شریف کے زمانے میں یہ بیسٹ پرفارمنگ سٹاک مارکیٹ تھی ساؤتھ ایشیا کی, چوتھے 2016-2017 میں. یہ اس نے وہ اپنا یعنی اس جگہ اپنی اچیو کر لی جہاں اس کو بیسٹ پرفارمنگ سٹاک مارکیٹ ڈکلیئر کیا گیا, اور دنیا کی 5ویں بہترین یعنی سٹاک مارکیٹ ڈکلیئر ہوئی. آپ کو پتا کہ آپ نے کیا کیا سٹاک مارکیٹ کے ساتھ؟ $100 بلین کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن تھی. وہ $100 بلین کی جو مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہے وہ آپ نے $25 بلین پہ آ چکی ہے. اگر آپ سب چیزوں کو مد نظر رکھیں گے تو آپ کو میرا خیال ہے کہ آپ کا ضمیر ضرور ملامت کرے گا کہ میں نے اس ملک کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی ہے, میں نے اس ملک کے ساتھ بہت بڑی تباہی کی ہے. آپ نے پاکستان کی کریڈیبلٹی کا بیڑا غرق کر دیا. کمٹمنٹس کی, ریٹن کمٹمنٹس کی, پروگرام نہیں ہوا. ہم نے تو 2013 میں شروع کیا, 2016 میں ختم کیا. پاکستان اپنا ترقی کے منازل طے کر رہا تھا, لوئسٹ انفلیشن,
ون آف دی ہائیسٹ جی ڈی پی گروتھ, لوسٹ انفلیشن مین 4.6, فوڈ 2%, 6.1%. میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ جی ڈی پی گروتھ 6.5% جو ہے وہ پالیسی بیس انٹرسٹ ریٹ میاں نواز شریف نے جب چھوڑا 5.5% تھی, اور بیسٹ پرفارمنگ مارکیٹ ساؤتھ ایشیا کی, قرضوں میں 63.7% آف دی جی ڈی پی. یہ تو, اور دنیا ساری تعریفیں کرتی تھی. یہی وہ اسلام آباد کا شہر تھا جہاں ورلڈ بینک کا پریزیڈنٹ بھی آیا. کسی حکومت میں یہ سارے لوگ نہیں آئے ایک دفعہ. جب میاں نواز شریف کی حکومت نے یہ پروگرام مکمل کیا اور پرفارمنس دکھائی تو سب نے, ورلڈ بینک پریزیڈنٹ ڈاکٹر کم آیا, کرسٹن لگارڈ ایم ڈی جو ہے آئی ایم ایف وہ آئی, نکو جو ہے پریزیڈنٹ نکو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا آیا, AIIB بینک کا اپنا پریزیڈنٹ جن آیا, کون سا ادارہ ہے اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کا احمد محمد علی آیا, وہ بھائی سب آئے اور پاکستان کے کیپٹل میں دارالخلافہ میں بیٹھ کے پاکستان کی تعریفیں کی. اور دنیا کا جو بہترین جو جیٹرو ادارہ ہے جاپان کا, اس نے کیا کہا, پاکستان از لائکلی ٹو بی دی سیکنڈ چوائسز پلیس فار دی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. نیازی صاحب, آپ نے کانسپریسی کے ساتھ جو یعنی انتخابات چوری کر کے آپ حکومت میں آئے تھے, اس کی بہت بڑی قیمت پاکستان کی عوام اور پاکستان ادا کر رہا ہے اور کرے گا. یہ ایک دم سے ختم نہیں ہوگا, یہ کر رہے ہیں ہم, لیکن ہم اپنا تحمل سے اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان اس کو روکیں اور اس کو دوبارہ ترقی کی راہ پہ لگائیں, اور انشاءاللہ لگے گا. یہ 2013 اور جب 2017 کا جب موازنہ ہوتا ہے تو دنیا دیکھتی ہے, دنیا نے اس کو ایکنالج کیا. آپ نے, جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ کی جو ایک اور جو شاخسانہ تھا سرکولر ڈیٹ, آپ اس کی بات کرتے ہیں. سرکولر ڈیٹ کدھر تھا جب میاں نواز شریف نے حکومت سنبھالی, PMLN نے 503 ارب. سرکولر ڈیٹ ہم نے کہاں چھوڑا, 1148 ارب. یہ ایوریج کتنے ہوئی سال کی, 129 بلین, 129 ارب سالانہ. آپ نے کیا کیا, اس 1148 ارب کو آپ نے 2467 2467 ارب پہ چھوڑا سرکولر ڈیٹ. اس کی ایوریج سالانہ کتنی ہے, 330 ارب. ایک طرف 129 ارب سالانہ, ایک دوسری طرف 330 ارب سالانہ. پھر آپ نے کہا کہ بڑی غلط بیانی کیجئے, قیمتیں یوریا کی بڑھ گئی ہیں اور پتہ نہیں کتنے ارب کا نقصان ہو گیا فارمر کا. ایکسکیوز می, قیمتیں تو وہی ہیں 350, اور اس سے پہلے قیمت 2250 تھی اپنے پہلے 6-7 مہینے میں. تو کون سی قیمت بڑھ گئی ہے خان صاحب, ذرا بتائیں عوام کو اور ثبوت دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح آپ نے کہا جی کہ ہم نے 55 لاکھ نوکریاں دے دی. آپ نے کون سی 55 لاکھ نوکریاں دی ہیں, مجھے کوئی آپ کا کریڈیبل ایویڈنس دکھائیں اور کہ 55 لاکھ نوکریاں دی ہیں. آپ کے جو دورے حکومت میں جو نوکریاں تھیں وہ 55 لاکھ کا تو نمبر کہیں نہیں ہے. جو لیبر سروے ہے, جو ڈاکومنٹ ہے پاکستان کی, اس میں میں وہ دیکھ رہا ہوں, وہ نمبر جو ہے وہ تو نو ویئر نیئر. آپ کا تو قریباً 33 ملین جاب تھی جو ہے ایکچوئل نمبر جو یہ دیتے ہیں سروے والے. تو آپ کا یہ پرابلم ہے کہ آپ اس میں بلیو کرتے ہیں کہ جھوٹ اتنا بولو کہ لوگ اس کو سچ سمجھیں. آپ نے ریسنٹلی ایک وائٹ پیپر بھی ایشو کیا تھا, آپ کے تمام افلاطونوں نے مل کے بنایا تھا, جھوٹ کا پلندہ تھا. اس کا میں ایک پریس کانفرنس کر چکا ہوں. آپ نے کہا کہ جی فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ 2018 میں 7.6 تھا, ہم نے اس کو ریڈیوس کیا. آپ جھوٹ بول رہے تھے, یہ 5.8 تھا اور یہ آپ نے اس کو 7.6 بنا دیا. آپ نے کہا کہ یہ جو ہمارا ٹیکس کا جو ہے انکریز وہ 3.7 ٹریلین سے 5.5 ہوئی, اور ایکچوئل نمبر جو ہیں وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں پہلے اور دوسرے سال کے آپ کے. آپ نے کہا کہ جی 1.5% اکنامک گروتھ ہمارے 2018 میں نیچے چلی گئی. وہ آپ میرے خیال کچھ ہی نارمل نہیں ہے جب یہ نمبر دیتے ہیں. وہ آپ کے زمانے میں 1% گئی تھی, 0.97% ٹو بی پرسائز. آپ نے $51 بلین کا ایک سال میں پاکستان کی معاشی ترقی کی تباہی کی تھی, اس کو نقصان کیا تھا. اسی وجہ سے آپ کا جو نیٹ جی ڈی پی ہے آپ کے 4 سال میں وہ کتنا بڑا $26 بلین, ہمارا کتنا بڑا $112 بلین.
یہ ہے فرق آپ کی پرفارمنس میں. آپ نے کہا جی کہ ڈسکاؤنٹ ریٹ ہم نے 300 صرف 25 بیسس پوائنٹ اس میں کہا. آپ نے تو آپ کو تو 6.5% ملا تھا, آپ تو 14.25% پہ لے گئے تھے. یہ آپ کا وائٹ پیپر جو ہے اس میں یہ کہا گیا کہ جی قیمتیں جو ہیں وہ 100 سے 200% جو ہے اب بڑھ گئی ہیں, لیکن آپ نے اپنا ڈیٹا نہیں دیکھا. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ جی آپ کا ڈیٹا صحیح ہے یا نہیں ہے. آپ کے پاس پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے نمبرز ہیں, اس کے سارا ڈیٹا جو ہے وہ ثابت کرتا ہے کہ آپ کا ڈیٹا ٹھیک نہیں ہے. آپ جو کہتے ہیں 55 لاکھ میں نے روزگار مہیا کیے اپنی حکومت میں, آپ 32 لاکھ کیا, آپ یعنی قریباً 22 لاکھ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ غلط بیانی کر رہے ہیں. بھائی صاحب یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ اپنے کو لیڈر کلیم کرتے ہیں, لیکن وہ تو آپ کے بہت زیادہ یعنی سٹوریز اور آ چکے ہیں, میں اس میں نہیں جاؤں گا. میں آپ کے آج کی اس پریس کانفرنس کے حوالے سے آپ کو شیشہ دکھانا چاہتا ہوں. آپ نے جتنے افلاطون ہیں اپنے کٹھے کر لیں, ان کو کہے کہ ایک فگر ثابت کریں یہ جھوٹ ہے. خان صاحب آپ نے فلڈز کو آپ مد نظر نہیں رکھا. پاکستان آپ سے حکومت لینے کے بعد ابھی معیشت کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. ورسٹ فلڈز ان ہسٹری آف پاکستان ہوا. آپ اس وقت سیاست کر رہے تھے. آپ مجھے ایک جگہ بتائیں جہاں آپ نے جا کے سیلاب متاثرین کی خدمت کی ہو. اس حکومت نے تمام معاشی تباہی جو آپ چھوڑ کے گئے تھے اس کے باوجود 100 ارب کے قریب خرچ کیا ان متاثرین کے اوپر, ٹرانسپیرنٹ طریقے کے ساتھ 25-25 ہزار روپے پر خاندان کو دیا. آپ نے کیا کیا؟ آپ تو بڑی ٹیلیتھون کر کے اربوں اکٹھا کر لیتے ہیں. کیوں نہیں ان کے لیے کیا آپ نے؟ آپ اپنے لیے اکٹھا کر سکتے ہیں, اس کو غلط یوزز کر سکتے ہیں. اکٹھا ہو رہا ہے زکوٰۃ کے نام پہ, آپ خرچ کر رہے ہیں سیاست کے نام پہ. آپ تو میرے ساتھ بھی ہو چکا ہے, اس کو ذکر نہیں کرتا, آپ کو یاد ہے ساری سٹوری. تو بات یہ ہے کہ آپ مہربانی کر کے سچ بولیں, اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے یہ سیاست. نٹ شل عمران نیازی صاحب, اس ملک کو پی ایم ایل این نے اور میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں ہم 2016 میں اور 2017 میں دنیا کی 24ویں معیشت بنا دیا تھا, 24th اکانومی. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ پرائس واٹرہاؤس کوپرز دا گلوبل اتھارٹی کی رپورٹ ہے. نہیں ہے تو پڑھ لیں, ابھی گوگل کریں بیٹھ کے. اور پروجیکشن کیا تھی پاکستان کی جسے پاکستان ٹیک آف کر رہا تھا؟ یہ 2030 میں یہ پاکستان دنیا میں جو پریمیم کلب ہے معاشی طاقتوں کی, G20 جسے کہتے ہیں, یہ اس میں شامل ہو جائے گا. چاہیے تو یہ تھا کہ آپ آئے تھے, آپ کو اتنا اچھا بیس ملا تھا, آپ اس کو ری بلڈ کرتے, کنسولیڈیٹ کرتے, اس کو آگے لے کے جاتے. یہ 20-30 کو آپ 2-4 سال کم کرتے. اگر ہمیں دوبارہ حکومت ملتی ہم شاید 2026-27 میں پاکستان کو G20 کا ممبر بنا دیتے. لیکن آپ نے پاکستان کو کہاں چھوڑا آپ کو پتا ہے؟ 47th اکانومی, 47ویں نمبر. آپ نے 50% تباہی کر دی. دنیا کی 24ویں معیشت کو 47ویں, یہ شرمناک ہے. یہ ہے نٹ شل کہ پاکستان کو آپ نے کہاں لیا, 24ویں معیشت دنیا کی, اور 47ویں معیشت پہ آپ نے چھوڑا. اور اس کا سارا جو امپیکٹ ہے وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں. مہنگائی ہو, تباہی ہو, روپے کی قدر ہو, قرضے ہوں. یہ ملک 1750 ارب اس کا سالانہ انٹرسٹ اور ڈیٹ سروسنگ ہوتی تھی. آپ کی تباہی نے اس کو 5000 ارب پہ لا کے کھڑا کر دیا. یہ ہے وہ پرابلم جو پاکستان کی عوام آج فیس کر رہی ہے. یہ ہے وہ پرابلم جس کی وجہ سے آئی ایم اپنی جو ہے ڈکٹیشن ہمیں دیتے اور ہمیں آپ کے کیے ہوئے معاہدے کو عمل درآمد کرنا پڑتا ہے. نیشنل ساورن کمٹمنٹس کو ہم آپ کی جو کی ہیں اس کو پورا کر رہے ہیں. جو آپ مہربانی کریں اور آپ جب یہ لوگوں سے خطاب کریں, آپ جوش خطابت میں جھوٹ مت بولیں, جو کہ آپ پرانے عادی ہیں. آپ صادق امین نہیں ہیں, آپ کو پتہ ہے. آپ کے اوپر اب وہ جب دوسروں کو جب چور کہتے ہیں تو یہ بفٹنگ ہے کہ آپ کو ڈاکو کہا جائے, بہت بڑا ڈاکو کہا جائے. آپ کو تو اتنے بڑے سکینڈل نکل چکے ہیں, اربوں کو تو آپ نے ہیرے لے لیے لوگوں سے, آپ نے گھڑیاں بیچ دی ہیں. کیا کام نہیں آپ نے کیا. تو مہربانی کریں آئندہ, اگر آپ نے کہا جی 99 میں بھی اسحاق ڈار نے معیشت کا تباہ کر کے چلا گیا تھا, آپ کو شرم آنی چاہیے. اسحاق ڈار نے 6 نومبر 1998 کو معیشت سنبھالی تھی. ہم نے جب ایٹمی دھماکے کیے تھے وہ بھی بڑا مشکل فیصلہ تھا
کہ ایک طرف $5 ارب کی پیشکش تھی پریزیڈنٹ کلنٹن کی میاں نواز شریف صاحب کو، اور دوسری طرف یہ تھا کہ ملک کو ناقابل تسخیر بنا دیں ایٹمی دھماکے کر کے۔ انڈیا کا 5 دھماکوں کے مقابلے 6 دھماکے کیے، لیکن ہمیں پتا تھا ہمارے وہ معاشی پابندیاں لگے گی، ہمیں پتا تھا IMF پروگرام اپنا سسپینڈ کر دے گا، ہمیں پتا تھا کہ دنیا ہمیں پوری طرح سکویز کرے گی اور ہمیں یعنی سکرو کرے گی تاکہ ہم گوڈے ٹیک کے معافی مانگے کہ ہم نے کیوں ایٹمی دھماکے کیے ہیں۔ ہم نے تو وہ نہیں ہوا۔ 6 نومبر 1998 کو جب میں نے اپنا معیشت سنبھالی، $414 ملین تھے اسٹیٹ بینک میں، $2 ارب پے کرنے والے تھے، اور جب 30 جون تک ہماری اللہ کے فضل و کرم سے یہ $2.4 ارب کے ریزروز تھے، $2 ارب ادا کرنے کے بعد، اور اس وقت امپورٹ کا بل جو کہ ریزرو اس کے لیے ضروری ہے کتنے مہینوں کے، اس وقت ہماری امپورٹ 8 ارب سے ذرا اوپر تھی، یعنی آپ کے پاس آلموسٹ 3.5 مہینے کے ریزرو تھے۔ تو آپ خدا کا خوف کریں، وہ تو آپ کے پرانے جو سیاسی جس کو آپ نے بیعت کی تھی پھر چھوڑ دیا، وہ آپ کی عادت ہے، آپ لوگوں سے ملتے ہیں پھر ان کی دوستی ان کو یوز کرتے ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس وقت تو آپ کے گرو جنرل مشرف تھے، اور انہوں نے تو کوئی اور وجہ تھی ان کی کو کرنے کی۔ تو مجھے مت بتائیں کہ حکومت بالکل معیشت سٹینڈ الون کھڑی ہو چکی تھی، IMF واپس آ چکا تھا، ہمارے ریزرو 3.5 مہینے کے امپورٹس تھے، چیک کریں نمبرز۔ اس سویپنگ سٹیٹمنٹ نہ دیا کریں، یہ شرمناک ہے۔ آپ اپنے کو لیڈر کلیم کرتے ہیں تو پھر آپ کو بیہیو بھی لیڈر کی طرح کرنا چاہیے، ایک گھٹیا آدمی کی طرح نہیں کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔